آپ انہیں بھی سلام کریں، ماتم کریں اور پرسہ پیش کریں۔ عزیزوں، آپ کے بعد ایک تابوت اور زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ یہ جناب حر کے بھائی کا تابوت ہے۔ اللہ ان غریبوں کا ماتم ہے، ان مظلوموں کا ماتم ہے۔ یہ صبح عاشور حسین ابن علی نے اپنے جانثاروں کو قربان کیا ہے، اور یہ وہ مہمان ہیں جو امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ لیجئے اب آپ کے درمیان اس کا تابوت آ رہا ہے کہ جس نے حسین کے قدموں میں سر رکھا تھا اور کہا تھا غریب زہرا، جو بچے ہائے پیاس کی آوازیں بلند کر رہے ہیں اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ علی کی بیٹی نے سلام کہلایا تھا، منہ پہ تماچے مارے تھے اور یہ کہا تھا یہ کتنا کریم خانوادہ ہے۔ لیجئے جس نے زمانے کو کربلا نے سلیقہ سکھایا ہے، اس حر کا تابوت زیارت کے لیے آپ کے سامنے آ گیا۔ لیجئے حسین کے ایک ناصر کا تابوت اور آ رہا ہے، مسلم ابن اوسجہ، یہ غریب زہرا کی قدموں پہ جان قربان کرنے والا جو زخموں سے چور تھا اور آواز دیتا تھا آقا کیا حق وفا ادا ہو سکا؟ سلام ہو ہمارا اے مسلم ابن اوسجہ، کیا جانثاری و دلیری کی مثال آپ نے دنیا کے سامنے پیش کی۔ حضرت عبداللہ ابن عمیر کلبی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ اللہ، اتنا بڑا مجمع تابوت کو کانگھا دینے کے لیے آیا ہوا ہے۔ کل سجاد غریب مقتل سے روتے ہوئے گزر گئے تھے، دیکھا ہے کوئی ایسا بیٹا کہ جس کے باپ کا لاشا بے کفن پڑا ہو۔ عبداللہ ابن عمیر کلبی کے بعد آئیے اس جوان کا جنازہ آ رہا ہے کہ جو ابھی حسین سے ملا ہے آ کر کے، جوانی ہے، ابھی شادی کتنے دن ہوئے جب ظالم نے اس کا سر کاٹ کے اس کی ماں کے پاس بھیجا تھا تو آواز دی تھی جو ہم حسین کے قدموں پہ قربان کر دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیا کرتے۔ جناب وہب کلبی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ سلام کیجئے، سلام ہمارا مظلوم کربلا کی مظلومی پر۔ جب آپ کے سامنے ہمدان قبیلے کے اس عظیم شخصیت کا تابوت لایا جا رہا ہے جس نے کئی خطبے میدان کربلا میں جا کے دیے۔ جب حسین نے چراغ گل کیا تھا تو تلوار نکالے کھڑے ہوئے تھے، زہرا کے لال اگر بار بار زندگی ملے تو آپ کے قدموں پہ قربان کریں گے۔ بریر ابن خزیر ہمدانی جن کا تابوت زیارت کے لیے لایا گیا۔ منزہ ابن سہم کا تابوت آ رہا ہے، یہ بھی مولا کے جانثار اور مولا کے قدموں پہ جان قربان کرنے والے جناب منزہ ابن سہم کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ اب اس کے بعد مالک ابن عبداللہ ہیں، اللہ اکبر، یہ حملہ اولا کے شہید جن کا جنازہ، جن کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ مولا آپ سب کو زندگی اور حیات عطا کرے۔ وارث حسین، اللہ اکبر، پردے سے وہ دیکھ رہا ہے، خون کے آنسو رو رہا ہے، آپ کو دعائیں دے رہا ہے۔ جد مظلوم آپ کی مظلومی پہ دنیا سلام کر رہی ہے، آپ کو دعائیں امام وقت دے رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عروہ کا تابوت، مالک ابن عبداللہ کے بعد عبداللہ ابن عروہ کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ سلام کیجئے، ماتم کیجئے، پرسہ پیش کیجئے۔ جناب سعید ابن حنظلہ کا تابوت بھی زیارت کے لیے آ گیا۔ دیکھیں نا، تا حد نظر تابوت نظر آنے لگے۔ آج کاندھا دینے والے اتنے لوگ موجود ہیں، لیکن کل مقتل میں زہرا کا لال اکیلے جنازے اٹھا رہا تھا۔ سلام ہو حسین آقا کی غربت پر، مظلومیت پر، اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد مالک ابن انس کا تابوت، یہ امام مظلوم کے ناصر و مددگار ہیں جن کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ سلام ہو ہمارا کربلا کے مظلوموں پر جن کی لاشیں کربلا میں بے گور و کفن پڑی رہی۔ ہاں، اب اس کے بعد اس کا تابوت آنے والا ہے جو حسین کی تنہائی پہ رو رہا ہے، جو حسین کے غربت پہ آنسو بہا رہا ہے، جس نے اپنے کانوں سے سنا تھا جب علی کی بیٹی نے یہ کہا تھا بھیا ایسا تو نہیں کہ صبح ہو اور انصار چلے جائے، تو روتا ہوا حبیب کے خیمے میں آیا تھا اور آواز دیا تھا علی کی بیٹیوں کو یقین نہیں ہے، اور یہ قافلہ انصار کا جن کے جنازے آپ دیکھ رہے ہو یا جو آنے والے ہیں، ان سب نے 9 محرم کی رات اپنی گردن پر تلواریں رکھ کے علی کی بیٹی کے خیمے پہ کھڑے تھے اور آواز دیتے تھے اے مظلوم کربلا، اے حسین ابن علی، جا کے شہزادیوں سے کہہ دیجئے صبح تو بہت دور ہے، اگر میری آقا زادی حکم دے تو اسی وقت اپنی تلواروں سے اپنی گردنیں اس خیمے کے در پہ رکھ دیں۔ میں کہوں گا اے ہلال جلدی کس بات کی ہے، اور اس وقت آ جانا جب شام غریبہ علی کی بیٹی اکیلی ہوگی۔ لیجیے آپ کے درمیان ہلال ابن نافع کا تابوت
ताबूत ज़ियारत के लिए आ गया। अरबाब एज़ाज़, अब इसके बाद जनाब आमिर इब्न अब्दुल्लाह का ताबूत ज़ियारत के लिए आ गया। सलाम कीजिए, मातम कीजिए, सरोसीना पीटिए। अहमद इब्न मोहम्मद का ताबूत ज़ियारत के लिए लाया जा रहा है। अजीज़ों, हज़रत कासिम इब्न ज़ुहैर तग़लबी का ताबूत ज़ियारत के लिए आ गया। आप सलाम कर रहे हैं, कांधा दे रहे हैं। मोहम्मद इब्न अबी सईद का ताबूत ज़ियारत के लिए आ गया। आज करबला के मज़लूमों का जनाजा है और ताबूत शबीह ताबूत अपने कांधों पे उठाए हुए ये सोगवार और आज़ादार गुजर रहे हैं। काश कि जो इतना बड़ा मजमा आया है, तहजीब भाई अगर ये अंदर जाए और जाके देखे कि ताबूत के करीब छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं। शायद वो सुबह ही आ गए थे जब ये ताबूत तैयार किया गया था। हर बच्चा कहता था इस ताबूत को मैं कांधा दूंगा, इस ताबूत को मैं कांधा दूंगा। ये अली की बेटी ज़ैनब शहजादी और आके देखो माओ ने जनाजे उठाने के लिए बच्चों को भेजा जो भीगते हुए इस मौसम में करबला के मजलूमों को रोने के लिए आए हुए हैं। हाँ, यकीनन हम रोने वाली कौम हैं, लेकिन हम लोगों को रुलाने पे विश्वास नहीं करते। जो खुद रो रहा हो वो किसी को क्या रुलाएगा। लीजिए, अब आपके सामने काब बिन जुनादा का ताबूत ज़ियारत के लिए आ गया। सलाम कीजिए, नासिराने इमाम मजलूम के ताबूत आ रहे हैं। ए मेरी पर्दादार बहनों, कितने जनाजे देखे तुमने। अल्लाह, एक घर से एक मैयत निकलती है तो दुनिया परेशान हो जाती है। ये इतने कांधे देने के लिए सोगवार खड़े हैं, मगर कल मक्तल में हुसैन गरीब ने अकेले जनाजे उठाए थे। हाँ, एहसास शर्त है। आइए मौलाए कायनात के जानिसार चाहने वाले आबिद शब जिंदादार जनाब आबिस का ताबूत ज़ियारत के लिए लाया जा रहा है, जो कूफे से मौला की नुसरत के लिए सरजमीन करबला आए। अकेले नहीं आए थे, अपने साथ अपने शागिर्द को लेकर आए थे। जनाब आबिस का ताबूत ज़ियारत के लिए आ गया। अब इसके पीछे एक ताबूत आ रहा है मालिक इब्ने औस का। सलाम हो हमारा मालिक आप पर, आपने जामे शहादत नोश किया, करबला के मक्तल में दिलेरी की जंग लड़ी। अजीजों, शब थी जब अंसार ये कहते थे हमें बनी हाशिम से पहले कुर्बान होना है। बनी हाशिम कहते थे हमें अंसार से पहले जान कुर्बान करना है। अब्दुर्रहमान इब्ने उर्वा का ताबूत ज़ियारत के लिए आ गया। सलाम कीजिए, मातम कीजिए, सरो सीना पीटिए। जनाब हुज्जाज इब्ने मसरूफ का ताबूत ज़ियारत के लिए आ रहा है। हाँ, दूर तक मजमा है, करबला के मजलूमों का मातम हो रहा है। अजीजों, हुज्जाज इब्ने मसरूफ का ताबूत ये आप देखें ज़ियारत के लिए लाया गया है। अरबाब एज़ाज़, अभी तक 23 जनाजे, 23 ताबूत जो यहाँ तक नजर आ रहे हैं। आप एक सवाल कर सकते हैं, एक चीज़ पूछ सकते हैं कि करबला में जो फेरिस्त है शहादत की वो कैसे है। वो ऐसे है कि सुबह जब हमला हुआ था तो गर्द छटी थी कि मौला के 30 जानिसार मारे जा चुके थे। बहुत से अंसारों ने जाकर शाम शहादत नोश किया, लेकिन उलमा मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी में आपको गवाह बना करके मैं एक सवाल करता हूँ। आप भी शायद पूछेंगे कि ये करबला में अंसार ने पहले जान क्यों दी, बनी हाशिम क्यों नहीं गए। आपको पता है करबला में एक लम्हा जिंदा रहना मुश्किल था, एक लम्हा जिंदा रहना मुश्किल था। मरना आसान था, जिंदा रहना मुश्किल था। हुसैन ने आवाज़ दी, मेरे मेहमानों तुम पहले जामे शहादत नोश कर लो, देर तक तो मेरा असगर प्यासा रहेगा, झूले में बेशीर प्यासा रहा। आइए अब आपके सामने उसका जनाजा आ रहा है जिसने दुनिया को सलीक़े शहादत सिखाया, जो मौला के पास आके खड़े हुए थे और कहा था मौला हमें मरने की इजाज़त दे दे। हुसैन इब्न अली ने आवाज़ दी थी, तुम तो हमारे लिए राहत के दिनों के लिए थे, जाओ चले जाओ। रोके कहते मौला मैं क्यों कर चला जाऊँ, हाँ मुझे पता है आप मुझे इजाज़त न देंगे, इसलिए ना कि मेरा रंग स्याह है, मेरे खून से बदबू आती है। हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने कलेजे से लगा आवाज़, जौन तुमने ये क्या कह दिया। अल्लाहु अकबर। वाक़ई करबला के बाद जब चौथे इमाम आए हैं और बनी असद के साथ शुहदाए करबला की लाशें दफन कर रहे थे, तो उसमें से किसी ने पूछा था ए मेरे मददगार इतना बता दो
کہ یہ کس کا جنازہ ہے؟ اس میں مجھ کو امبر کی بو آ رہی ہے، نور ساتھ ہو رہا ہے۔ رو کے چھوٹے امام نے کہا یہ میرے بابا کا جون ہے، اللہ اکبر، انہیں جون کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ کاش وقت ہوتا تو کہ ایک شہید کا ذکر کیا جاتا، مگر عزیزوں اگر ایک شہید پر 1 منٹ بولا جائے تو 72 منٹ لگیں گے۔ ارباب اعظم اتنی دیر آپ کھڑے نہیں رہ سکتے ہیں، اس لیے کہ نہ جانے کون کتنی دور سے آیا ہوا ہے۔ سچ ہے بہت دیر تک کھڑا نہیں رہا جا سکتا، لیکن چوتھے امام سے پوچھو جنہیں کھڑا رکھا جاتا تھا، جب وہ پریشان ہو کے سائے میں بیٹھتے تھے تو تعزیانہ لگا کے کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ لیجئے حنظلہ ابن سعید کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے، آپ سلام کیجئے، ماتم کیجئے، سر و سینہ پیٹیے۔ یحییٰ ابن کثیر کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا۔ ہاسو گواران امام مظلوم کربلا، آج کربلا کے 72 مظلوموں کا ماتم ہے جن کی لاشیں کربلا میں بے گور و کفن پڑی رہی۔ زرغام ابن مالک کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے، سلام کیجئے، مولا کی نصرت کے لیے آپ سرزمین کربلا پہ تشریف لائے، دلیری کی جنگ لڑی اور جام شہادت نوش کیا۔ علی ابن مظاہر کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے، سلام ہمارا آپ پر لیجئے۔ اس کے بعد جناب شوذب کا تابوت آ رہا ہے، سلام ہمارا شوذب آپ پر، آپ نے بھی میدان مقتل میں بھوک اور پیاس کے عالم میں دلیری کی جنگ لڑی، جام شہادت نوش کیا۔ وہ الگ بات کفن نہ مل سکا، مگر ہماری جانیں قربان ہو جائیں، ہم یہ جنازے اٹھا کر آپ کی مظلومیت پر رونے کے لیے وعدہ رہا، اے انصار امام مظلوم وعدہ رہا، جب تک یہ زندگی ہے حیات ہے ہم ماتم کریں گے، آنے والی نسلیں پرسا دیں گی اور اسی شان و شوکت کے ساتھ ہمارا جنازہ اٹھتا رہے گا۔ کل کربلا میں مظلومیت میں پڑا رہا سعید ابن عبداللہ کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے، سلام ہمارا سعید آپ پر، آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ حضرت سعید کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ آج 14 محرم علی کی بیٹیاں بازاروں میں ہیں، لاشیں مقتل میں پڑی رہی، انہیں مظلوموں کو رونے کے لیے اتنے سوگوار آئے ہیں، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ یحییٰ ابن سلیم کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے، سوگواران امام مظلوم کربلا سلام کیجئے، ماتم کیجئے، پرسہ پیش کیجئے۔ حضرت احمد ابن حسن کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا، کربلا کے مظلوموں پر ہمارا لاکھوں سلام ہو جو بھوک اور پیاس میں انسانیت، مانوتا، شرافت اور انسانیت کے لیے، شریعت کے بقا کے لیے جنہوں نے جام شہادت نوش کیا اور دنیا کو انسانیت کا سلیقہ سکھایا۔ حضرت سیف ابن شبیب کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا، اللہ اکبر۔ لیجئے انصار امام مظلوم کا تابوت یکے بعد دیگرے زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ جریر ابن مالک کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا، آپ انہیں بھی سلام کریں، ماتم کریں، سر و سینہ پیٹے۔ انس ابن معقل کا تابوت آ رہا ہے، اللہ اکبر۔ یہ دور تک میرے ساتھ علماء موجود ہیں، جہاں تک نظر جا رہی ہے صرف جنازے نظر آ رہے ہیں۔ دنیا کی کسی قوم کا ایک فرد آ کر کے اگر یہ پوچھ لے اور یہ سوال کرے کیا یہ ایک ہی گھرانے کے جنازے ہیں، ہم آواز دیں گے ہاں۔ دنیا پھر بھی پوچھتی ہے کیوں روتے ہو؟ رونے نہ دیا گیا، ان کے وارث موجود تھے۔ جناب آپ کے سامنے تابوت ترما کا آ رہا ہے، سلام ہمارا مظلوم کربلا حسین ابن علی کی تنہائی، غربت، مظلومیت پر پردیس میں مسافروں کو لوٹا گیا۔ جس گھر سے یتیم مسکین سائلوں کی کفالت کی گئی ہو، فرات چند قدم کے دوری پر بہتی رہی، آل محمد کے گھر سے العطش کی آوازیں بلند ہوتی رہی۔ لیجئے جنادہ ابن حارث کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے، سلام کیجئے عزیزوں۔ 37 جنازے اور تابوت زیارت کے لیے لائے جا چکے ہیں اور یہ تابوت دھیرے دھیرے بہنوں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ خدا کرے تمہارے گھر میں بیک وقت جنازے نہ آئیں، ورنہ مر جائیں گی بہنیں، برداشت نہ کر سکیں گی۔ مگر سلام علی کی بیٹی ثانیہ زہرا زینب پر جو بیویوں کو سہارا دے کر کے لاشوں کے درمیان سے یہ وعدہ کر کے گئی تھی، اے شہیدوں
علی کی بیٹی وعدہ کر کے جاتی ہے کہ بازاروں اور درباروں سے اگر گزارا گیا تو زینب گزر جائے گی، مگر فرش عزا دے کے جائے گی تاکہ قیامت تک دنیا تمہاری مظلومیت پہ آنسو بہاتی رہے۔ لیجئے اب آپ کے بعد ایک جنازہ، ایک تابوت زیارت کے لیے اور لایا جا رہا ہے۔ پتہ ہے یہ کس کا ہے؟ کس کا جنازہ ہے یہ؟ آپ کا کلیجہ پھٹ جائے گا، آپ تو سنتے رہتے ہیں کہ ان کا تابوت ہے جو بچپن میں جب بہت چھوٹے تھے حسین کے قدموں کی خاک اپنے سر پہ رکھتے تھے۔ یہ اس کا جنازہ جسے حسین نے خط لکھ کے بلایا تھا، جس کے لیے علی کی بیٹی نے کہا تھا بھیا ایک سطر میری طرف سے بنا دے، حبیب جلدی کرنا۔ حبیب جب آئے ہیں تو انصار میں تکبیر کی آواز بلند ہوئی۔ زینب نے پوچھا کیا ہوا، کون آیا ہے؟ کہ بی بی حسین آقا کے بچپن کے دوست آ گئے۔ کہ جاؤ جا کے کہہ دو کہ علی کی بیٹی سلام کرتی ہے۔ منہ پہ تماچے مارے، آواز دیا ہائے آل محمد پہ غربت کا عالم یہ ہے کہ مجھے سلام کہلایا جا رہا ہے۔ لیجئے حضرت حبیب ابن مظاہر کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ حبیب سلام ہو آپ پر، کیا آپ نے حسین کی مظلومیت اور تنہائی میں ایسے وقت میں ساتھ دیا جب غریب زہرا تنہا تھا، آواز دیتے تھے حبیب میں تنہا ہوں، اللہ اکبر۔ حبیب آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ اب اس کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ پتہ ہے کہ جس نے شب عاشور مذاق کیا تھا، انصار نے پوچھا تجھے مذاق کرنے کا وقت ہے؟ کہ خدا کی قسم میرے قبیلے میں کبھی کسی نے مجھے مسکراتے نہیں دیکھا۔ کہ یہ منزل اطمینان ہے، اس قدر اطمینان جہاں پیاس فاقے سامنے موت کھڑی ہو، یہ کربلا حسین نے منعقد کیا ہے۔ سلام ہمارا کوفے کے اس عظیم شجاع بہادر و دلیر پر جس کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے، حضرت عبد الرحمن کا تابوت۔ یہ حافظ قرآن، قاری قرآن، عابد شب زندہ دار جن کا تابوت آ رہا ہے، یہ کوفے سے مولا کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا پہ تشریف لائے۔ حضرت جعفر بن محمد کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ سلام ہو آپ پر، آپ نے دلیری کی جنگ لڑی اور حسین ابن علی علیہ السلام کے قدموں پر اپنی جان قربان کی۔ آئیے ان کا تابوت آ رہا ہے جس نے میدان مقتل میں کئی دفعہ جا کر کے خطبہ دیا اور یہ کہا کہ زہرا کے لال کے خون سے اپنا دامن کیوں رنگین کرنا چاہتے ہو؟ کیا پہچانتے نہیں ہو یہ نواسہ رسول ہے؟ کیا پہچانتے نہیں ہو کہ زہرا کا لال ہے؟ اسے پہلے مہمان بلایا، اب تم اس کے خون کے پیاسے ہو۔ اللہ اکبر۔ جس کے اہتمام شہادت کو دیکھ کر حسین ابن علی علیہ السلام نے دعائیں دی تھی، آپ کے درمیان جناب حنظلہ کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ سلام آپ پر، آپ نے دلیری کی جنگ لڑی۔ اللہ اکبر۔ یہ جنازے زیارت کے لیے یکے بعد دیگرے آ رہے ہیں، سلام کرتے جائیے، ماتم کرتے جائیے۔ آپ کو پتہ ہے اب کس کا تابوت آ رہا ہے؟ آپ کا کلیجہ پھٹ جائے گا، آپ برداشت نہیں کر سکیں گے، لیکن میری ایک گزارش ہے، ایک گزارش، جوانوں رونے میں شرم نہ کرنا، یہ انتظار نہ کرنا کہ میں روایت پڑھوں، مقتل پڑھوں، شہادت پڑھوں تب تم تو نہیں۔ کربلا احساس کرنا، نام حسین لیتے ہی آنکھوں میں آ گئے، ان آنسوؤں کو کوئی بلانے نہیں گیا۔ اللہ اکبر۔ حسین ابن علی کی مظلومیت میں رونے والوں، اب آپ کے سامنے اس کا جنازہ آ رہا ہے جس کی زوجہ نے غلام کو کفن لے کے بھیجا تھا اور یہ کہا تھا جاؤ، مجھے یقین ہے کہ لوگوں کے چاہنے والے وارث موجود ہوں گے، لوگوں نے ان کو کفن دے دیا ہوگا، لیکن تمہارے مالک کا جنازہ شاید بے کفن پڑا ہوگا۔ وہ کفن لے کے آیا، مقتل کا منظر دیکھا، واپس کفن لے کے چلا گیا۔ مالکہ نے آواز دیا کیسے ہو تم نے اپنے مالک کو کفن نہیں دیا؟ اور رونے لگے، آواز دیا بی بی کیسے دے دیتا کفن؟ کفن ایک تھا، لاشیں 72 تھا، کفن ایک تھا، لاشیں 72 تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ اس شہید کا جنازہ آ رہا ہے کہ جس نے ہر آنے والے تیر کو اپنے جسم پر لیا تھا۔ آپ سمجھ گئے جناب زہیر کا تابوت آ رہا ہے۔
زہیر سلام کو آپ پر۔ حسین ابن علی نے شہزادے علی اکبر کو بھیج کے جناب زہیر کو بلوایا تھا۔ اے زہیر، حق کا وفا ادا ہو گیا۔ ہر آنے والے تیر کو آپ نے اپنے جسم پر لیا۔ جناب زہیر ابن قین کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ اب اس کا تابوت آ رہا ہے کہ جس نے تاریخ کہتی ہے کہ حسین ابن علی علیہ السلام کی نصرت کے لیے شب عاشور جب زہرا کے لال نے چراغ بجھایا تو سب سے پہلے انصار کی طرف سے جو آپ بلند ہوئی تھی ان کا جنازہ آ رہا ہے۔ جناب ابو ثمامہ سیدوی کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ آپ پہ بھی ہمارا لاکھوں سلام ہو۔ یہ سوگوار ماتم و پرسے کے لیے تابوت کو کاندھا دینے کے لیے آئے ہوئے حضرت مشمع ابن عبداللہ کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ سلام کیجئے، آپ پہ بھی ہم سوگواروں کا لاکھوں سلام ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت جندب ابن قزرقندی کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا۔ سلام کیجئے، حضرت جبلہ بن علی شیبانی کا تابوت آ رہا ہے۔ سلام ہمارا کربلا کے مظلوم کربلا کے جانثاروں پر۔ حضرت حبشہ ابن قیس نہنی کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا۔ سلام کیجئے، حضرت ظاہر القمندی کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا۔ اللہ اکبر۔ جناب عابس کے شاگرد جو کوفے سے مولا کی نصرت کے لیے آئے ہوئے ہیں ان کا جنازہ بھی زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ حضرت شبیب کا عبد الرحمن ابن عبد الرب انصاری کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد الرحمن بن عبداللہ کا تابوت آ رہا ہے۔ حضرت عمار بن سلامہ دانی کا تابوت، اللہ اکبر۔ حضرت مسعود ابن حجاج تیمی کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ لیجئے، انصار امام مظلوم میں یہ آخری شہید ہے کہ جس کا جنازہ زیارت کے لیے آپ دیکھیں دور سے رکا ہوا ہے۔ عزیزوں، یہ ناصران امام مظلوم میں آخری ناصر ہے۔ یہ انصار میں سے جناب حضرت کنانہ بن عتیق تغلبی کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا۔ آج کی یہ شام گواہ بننے والی ہے۔ اتنے سوگوار کربلا کے مظلوموں کا تابوت اٹھانے کے لیے آئے ہیں۔ جناب کنانہ بن عتیق تغلبی کا تابوت، یہ آخری ناصران امام مظلوم میں 54 انصار جنہوں نے جام شہادت نوش کیا ان کے تابوت زیارت کے لیے لائے گئے۔ اللہ اکبر۔ سلام ہو ہمارا کربلا کے مظلوموں پر، سلام ہو ہمارا حسین ابن علی پر۔ عزیزان گرامی، سوگواران امام مظلوم کربلا، اب آپ کو پتہ ہے سر و سینہ پیٹیے، اس لیے کہ اب حسین کے گود کے پالے آنے والے، اس لیے کہ بطول کا چمن تاراج ہونے والا ہے۔ حسین ابن علی کی مظلومیت پر رونے کے لیے آنے والے سوگواروں، اب بنی ہاشم کے جنازے زیارت کے لیے آنے والے ہیں۔ میں ایک فقرہ آپ میری طرف دیکھنا تاکہ میں گزارش کروں کہ تابوت یکے بعد دیگرے زیارت کے لیے لائے جائیں۔ بس سنتے رہیے گا، جہاں ہیں وہیں سے تابوت کو پرسہ دینا۔ اے سوگوار جو تابوت لے کے چل رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے آہستہ آہستہ جنازہ لے کے چلنا، اس لیے کہ لاش کے اس میں ٹکڑے ٹکڑے دیے گئے تھے، لاش کا پامال کی گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ حسین آقا کی مظلومیت پہ رونے والے سوگواروں چند لمحے میں آپ کے درمیان تابوت زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ ہاں، آپ کو پتہ ہے اب کس کے جنازے آ رہے ہیں؟ یہ بطول کا چمن تاراج ہونے والا ہے، علی کا گھر لوٹنے والا ہے۔ اسے کئی قبیلوں نے مل کر کے رلایا، اسے حسین آئے تھے، بیک وقت میں لوٹا ہے، ستایا ہے۔ حسین گود کے پالوں کو اٹھا رہے تھے۔ عزیزوں، زینب شہزادی 28 رجب کو جب مدینے سے چلنے لگی تو آقا حسین کے جانے کی خبر ملی تو بی بی نے اتنا کہا تھا، بھیا کہاں جا رہا ہے؟ کہ بہن میں عراق کی طرف جا رہا ہوں۔ عزیزوں، میں یہ چاہتا ہوں آخری مجمع تک رونے کی آواز آئے اور آنکھیں فرات بن جائیں، اس لیے کہ حالات کے پیش نظر میں نے مسائل پر بہت اختصار کیا ہے، اس لیے کہ سب منتظمین پریشان ہیں کہ موسم صحیح نہیں ہے، دور دراز سے زائر ہے۔ اللہ جانے کہاں حسین کی ماں فاطمہ ہوگی، اللہ جانے کہاں اکبر کی ماں لیلا ہوگی، اللہ جانے کہاں فروا قاسم کی ماں رو رہی ہوگی، اللہ جانے کدھر سکینہ کی ماں رباب بیٹھی ہوگی۔ سوگواران امام مظلوم کربلا، ایک منظر میری طرف دیکھنا، انشاءاللہ آپ چیخیں مار کے روئیں گے اور اس کے بعد تابوت آنے لگیں گے بنی ہاشم کے۔ علی کی بیٹی نے بھیا سے پوچھا، بھیا کہاں جا رہا ہے؟
لیکن میری اپنی مجبوری ہے، میں نہیں رو سکتا. میں رو تو پھر مسائل کون پڑے گا؟ میں رو تو کون مسائل پڑے گا؟ اس لیے آپ سے گزارش ہے آپ سماعت کیجیے گا. علی کی بیٹی نے پوچھا بھیا کہاں جا رہا ہے؟ کہا بہن میں عراق کی طرف جا رہا ہوں. زینب رو کے کہتی بھیا آج اگر اماں زندہ ہوتی تو آپ کو جانے دیتی؟ بھیا میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، بھیا میں تمہارے ساتھ چلوں گی. کہ بہن جاؤ اپنے شوہر عبداللہ سے اجازت لے لو. بی بی عبداللہ کے پاس آئی. آپ کو پتہ ہے جناب عبداللہ علیل بیمار تھے. بی بی آئی، آنے کے بعد عبداللہ کے پائیتی بیٹھ گئی. کہاں بیٹھی؟ زمین پہ. عبداللہ کی نظر پڑی، رو کے کہتے بی بی آپ خاک پہ بیٹھی ہو، آپ کی ماں جیسی میری ماں نہیں، آپ کے بابا جیسا میرا بابا نہیں. بی بی کسی بلند مقام پہ بیٹھ جائیے. کہیں عباس کا گزر ہو گیا اور اپنی شہزادی کو خاک پہ بیٹھے ہوئے دیکھے. میں کہوں گا عبداللہ شام غریب علی کی بیٹی کو خاک پہ بیٹھنا ہے، لاشوں کے درمیان بیٹھے گی. ایک مرتبہ عبداللہ نے کہا بی بی بتائیں. زینب کہتی عبداللہ ایک بات بتائیے، آج تک جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں میں نے کبھی آپ سے کوئی فرمائش کوئی خواہش کی؟ کہ نہیں بی بی. میں کہوں گا بی بی کیسے کرو گے فرمائش؟ ماں کی ابا میں اتنے پیون لگے ہوئے تھے. ارے علی کی بیٹی ہے زینب. آواز دی عبداللہ اگر میں آج آپ سے کہوں کہ مجھے کچھ چاہیے، بی بی فرمائیں اب میرا بھائیا کربلا جا رہا. عبداللہ میں اپنے بھائی کے بغیر ایک لمحہ نہیں رہ سکتی. آواز دیا بی بی چاہتی کیا ہے آپ؟ کا مجھے بھائی کے ساتھ جانے کی اجازت دے دے. کبھی بھی جائیں میں روکتا نہیں ہوں. امیر کائنات نے جب آپ کو میرے عقل میں دیا تھا تو یہ کہا تھا عبداللہ اگر میری بیٹی زینب کبھی بھائی کے ساتھ جانے کو کہے تو روکنا نہیں. بی بی میں روکتا نہیں. کب میری بس ایک خواہش ہے. کہ وہ کیا؟ کہ اگر بھائی لینے کے لیے آ جاتے تو کتنا اچھا ہوتا. بھائی لینے کے لیے آ جاتے تو کتنا اچھا ہوتا. تہذیب بھائی کدھر ہے؟ آپ کے بہنوئی کا انتقال ہوا ہے مگر یہ جنازہ ہے، یہ کربلا کے مظلوموں کا غم ہے. بہن آپ کا انتظار کر رہی ہوگی، یہ گھر والے بہنیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں. دیکھیے بھائی بہن کی محبت بہت قیامت ہے. جس نے سنا وہ تعزیت کے لیے صبح سے آ رہا ہے، مگر علی کی بیٹی کو کسی نے فرصت دیا ہے. تازیانوں سے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، لوگ پتھر مارتے تھے، خون لہو لہان بازاروں سے گزر رہے. دنیا پھر بھی پوچھتی ہے کیوں روتے ہو؟ علی کی بیٹی کہتی جی عبداللہ بتائیں. کہا سنیں اب میں چاہتا ہوں بنی ہاشم اگر لینے کے لیے آ جاتے تو کتنا اچھا ہوتا. بھائی بہن کی محبت جس کی نظیر آج تک دنیا نہیں پیش کر پائی. ماں کے بعد جو بے لوث محبت بھائیوں سے کرتی اسے بہن کہتے ہیں. میں جوانوں آج اس عزاداری میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں جب بہنیں رخصت ہو کے چلی جائے تو بہنوں سے ملنے ضرور جایا کرو. بہنیں انتظار کرتی ہیں. اور سنو تمہاری بہن تمہارے لیے چھپ چھپ کے دعائیں کرتی ہے. تمہارے جسم میں ذرا سا زخم نہیں دے پاتی نہ کہ زینب اور حسین نہیں. رونے میں شرم نہ کیجیے گا. آواز بی بی اگر بھائی لینے کے لیے آ جاتے تو کتنا اچھا ہوتا. زینب کا یہ کہا یہ بھی فکرہ کہا ہی تھا. جناب علی اکبر کا گزر ہوا. اکبر نے سن لیا، دوڑے ہوئے بابا کے پاس آیا. بابا کہ میرے لال بتاؤ کہ پھوپھی اماں پھوپھا جان سے اجازت مانگ رہی ہے. پھوپھا جان نے خواہش ظاہر کی کہ بھائی لینے کے لیے آ جاتے. حسین نے اشارہ کر دیا میری طرف دیکھیے گا. سارے بھائی زینب کے گھر پہنچ گئے. آج زینب کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا. خود حسین آقا پہنچ گئے بہن کو رخصت کرانے کے لیے. تاریخ کہتی ہے کہ جیسے عبداللہ کی نظر پڑی آپ تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے. آواز دیا مولا معاف کیجیے گا، میں نے تو صرف اس لیے خواہش ظاہر کی تھی تاکہ تاریخ کو پتہ چل جائے زینب جب مدینے سے چلی تھی تو کتنا آباد تھی. بی بی رخصت ہو کے بیت الشرف میں آئی. اب جو بیت الشرف سے چلنے لگی ابھی جس کا علم آئے گا نا وہ بھائی ہے اس کا جس پہ بڑا ناز تھا بہن کو. وہ آسمان کا رخ کر کے کہتا تھا الحجاب الحجاب الحجاب. کیا ہوا کہ علی کی بیٹی بیت الشرف سے باہر آ رہی ہے. سارے بنی ہاشم کے جوان قریب آ گئے جن کے جنازے آنے والے یہ سارے قریب آ گئے اور آ کر کے دار ادب رہ کر کے بی بی کے سامنے بیٹھ گئے. ہر ایک کہتا تھا شہزادی میں سوال کر دوں میں سوال کر دوں میں سوال کر دوں. زینب حسرت سے دیکھ رہی تھی. ایک مرتبہ
زینب کا دل بھر آیا. اس نے اپنے بھیا حسین کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا بھیا دیکھ رہے ہو ان سب کو, یہ سب مجھے سوار کرنے کو کہتے ہیں, بھیا ان سے کہہ دو مجھے وہ سوار کرے جو مدینے میں اسی شان سے واپس اتارے. اتنا کہنا تھا, حسین نے اشارہ کر دیا. بنی ہاشم کے سارے جوان پیچھے ہٹ گئے. آواز دیا سجاد میرے لال آپ آگے آؤ, آپ ہی وہ ہوگے جو بہن کو مدینے میں سوار بھی کرو گے, مدینے میں واپس اتارو گے بھی. لوگ بنی ہاشم کے جنازے آ رہے ہیں, تابوت کو کاندھا دینا, اتنا کہہ دینا خیمے جل رہے ہیں, سکینہ کو تماچے لگ رہے ہیں, شام غریبہ کی تنہائی ہے, بازاروں کا مجمع ہے, بے غیرت جمع ہے, علی کی بیٹیوں کو باغی کہہ کے بلایا جا رہا ہے. اے بنی ہاشم کے شیروں تم نے کربلا آباد کر دیا, لیجئے سب سے پہلے عقیل کے بیٹوں کے جنازے آ رہے ہیں. اے فرزندان عقیل آپ پر سلام, اے عقیل کے شیروں آپ پر سلام. آپ نے دلیری کی جنگ لڑی, حسین کی غربت پہ آنسو بہائے, جام شہادت نوش کیا. اے عقیل بھائی پہ بیٹے قربان ہو گئے, لیجئے آپ کے سامنے جناب عقیل کے نونہالوں کے جنازے آ رہے ہیں. عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل, محمد ابن مسلم, جعفر ابن عقیل, عبد الرحمن ابن عقیل کے تابوت زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں. سلام کیجئے, سر و سینہ پیٹیے. یہ 4-5 جنازے زیارت کے لیے آ گئے. یہ کس کے ہیں؟ یہ عقیل کے بیٹوں کے ہیں. ہاں اب آمادہ ہو جائیے, آپ کے درمیان جو جنازے آ رہے ہیں. ام البنین اس بی بی کا نام ہے جس نے دہلیز پہ علی کے قدم رکھا تھا تو چھوٹے چھوٹے بطول کے بچے سامنے کھڑے ہوئے تھے. آواز دیا تھا بچوں میں اس گھر میں ماں کی حیثیت سے نہیں آئی, کنیز کی حیثیت سے آئی. بچوں کو سکھایا تھا حسین بھائی نہیں ہے آقا ہے, زینب بہن نہیں ہے شہزادی ہے. لو اسی کے بچوں کے جنازے آ رہے ہیں. اے ام البنین آپ کے بیٹوں پر سلام کرنے کے لیے یہ سوگوار آئے ہوئے ہیں. آپ کے سامنے حضرت محمد اصغر, عبداللہ ابن علی, عون ابن علی, جعفر ابن علی کے تابوت زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں. یہ عقیل جناب ام البنین کے بیٹوں کے جنازے ہیں, امیر کائنات کے بیٹوں کے تابوت ہیں. اللہ جب ام البنین کو حسین کی شہادت کی خبر ملی تو یقین نہ آتا تھا. بشیر سے پوچھتی تھی, بشیر تو کیا کہہ رہا ہے, حسین شہید کر دیے گئے. کہا بی بی کا یقین نہیں آتا. کہا کیوں بی بی؟ کہا میرے بچے حسین کے ساتھ گئے تھے تو میں نہیں پتا میرے بیٹے کیا ہے. آواز یہ بی بی حسین مارے گئے. ایک مرتبہ نجف کا رخ کر کے سن رہا, آواز یہ تھی یا علی کچھ سنا آپ نے, حسین مارے گئے. کہ بی بی کہنا کیا چاہتی ہو؟ کہ لگتا ہے بچوں نے حق وفا ادا نہ کیا. کہ نہ بی بی ایسا نہ کہو, تمہارے بچوں نے حق وفا ادا کر دیا, جام شہادت نوش کی ہے. کہ اتنا بتاؤ پہلے حسین مارے گئے یا پہلے میرے بیٹے؟ آواز دیا بی بی پہلے تیرے بیٹے مارے گئے. بی بی کے چہرے کا رنگ بدلا, اطمینان نظر آیا. بطول کی تربت پہ آئی, بقی کا رخ کیا, بیٹھ کے آواز دیا بی بی میرے بچوں سے راضی تو ہو؟ ناگا قبر زہرا سے آواز آئی ہوگی, اے ام البنین جو میں نے دیکھا وہ آپ نے نہیں دیکھا. اے ام البنین آپ کے بچوں نے حق وفا ادا کر دیا, جام شہادت نوش کیا. لیجئے اب 2 جنازے آ رہے ہیں. یہ کس کے جنازے ہیں؟ یہ اس غریب کے جنازے ہیں, ان یتیموں کے تابوت ہیں جن کے بابا کو زہر دیا گیا تھا, جنازے پہ تیر برسائے گئے تھے. یہ آقا حسن کے بیٹوں کے تابوت آ رہے ہیں. سلام کیجئے. اے عبداللہ رضی اور عبداللہ اکبر, یہ تابوت زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں. آقا حسن بہنیں ابھی جنازوں کے تیر نہ بھول پائی ہیں, جگر کے ٹکڑے بھول نہیں پائی ہیں, اور آج بیٹوں کے لاش کے ٹکڑے کیے گئے ہیں. ہاں آپ کے درمیان آقا حسن کے نونہالوں کے تابوت زیارت کے لیے لائے گئے. آپ ماتم کیجئے, سر و سینہ پیٹیے اور پرسہ پیش کیجئے. رونے والوں بہت دیر سے کھڑے ہو, تھک گئے آپ, کیسے بتاؤں آپ سے. سجاد غریب کو دھوپ میں کھڑا رکھا جاتا تھا. بیویاں کئی راتوں کی جاگی ہوئی, سکینہ کا گلا کس کے بندھا ہوا تھا, پنجوں کے بل کھڑی رہتی تھی.
اللہ اکبر۔ رونے والوں، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ آپ زندہ رہیں، سلامت رہیں، آزاداری کے کام آئیں۔ آزاداری سے کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ موسم بگڑنے دیجیے، حالات خراب ہونے دیجیے۔ ارے ہم تو اس آزاداری کو، ماں نے بچوں کو بیچ کے آزاداری کی۔ سوگواران امام مظلوم کربلا، یہ عزا ہے۔ جب آپ آتے ہیں اور یہ احرام عزا پہن لیتے ہیں تو دنیا غور سے آپ کو دیکھتی ہے۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ بنی ہاشم کے جنازے اور تابوت زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ ہاں اللہ اکبر۔ آپ کے درمیان یہ امام حسن کے بیٹوں کے جنازے آ گئے، لیکن انصاف سے بتائیے ابھی تک کتنے جنازے آئے ہیں؟ اتنا بڑا مجمع ہے میری بہنیں، ہم نے آپ میں سے کسی سے کہا کہ آپ ایسے استقبال کیجیے جو استقبال کرنے کا حق ہے، نہیں کہا نا۔ لیکن یہ 2 جنازے جو آ رہے ہیں ان کے لیے گزارش کر رہا ہوں، ان پہ ایسے رونا جو ان کا حق ہے۔ پوچھو کیوں؟ اس لیے کہ جب ان کے سر آئے تھے تو شام کی عورتوں نے کہا تھا لگتا یہ ہے کہ ان کی ماں مر گئی ہے۔ آواز یہ نہیں، ان کی ماں زندہ ہے۔ یہ زینب کے اون محمد ہے جو اکبر کا ماتم کر رہی ہے، جو قاسم کا ماتم کر رہی ہے، جو حسین غریب کی غربت میں آنسو بہا رہی ہے۔ رونے والوں، آپ کے درمیان جناب اون محمد کے تابوت زیارت کے لیے لائے جائیں گے، لیکن ابھی نہیں۔ جناب آپ کے درمیان اون محمد کے تابوت زیارت کے لیے لائے جائیں گے۔ مجھے حکم ملا ابھی کہ پورے سال انتظار رہتا ہے اس تابوت کا، لہذا مسائل کے فقرے تھوڑے سے آپ کے درمیان پڑھ دیے جائیں تاکہ آپ گریہ کر سکیں اور ان کا جو حق ہے اسے ادا کر لیں۔ بے شک لیجیے تو پھر زینب کے اور محمد کے تابوت آ رہے ہیں۔ کون ہے زینب؟ جس نے نانا کا غم دیکھا، بھول نہ پائی، تو زینب نے کس کا غم دیکھا؟ ماں کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں دیکھی۔ رات کی تنہائی میں جنازہ اٹھا، کھل کے ماں کا ماتم نہ کر سکی کہ بابا علی کو زہر دے دیا گیا۔ بابا کا ماتم کیا، ابھی بابا کو بھول نہ پائی تھی کہ حسن کے جنازے زہر دے دیا گیا۔ حسن کے جنازے پہ تیر برسائے گئے، ابھی حسن پہ بھی نہ رو سکی تھی کہ تاریخ کہتی روتے ہوئے حسین آئے۔ آواز دیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہ بھیا کیا ہوا؟ کہ مدینے میں رہنے نہیں دیا جاتا۔ زینب کہتی بھیا میں آپ کے ساتھ چلوں گی، اپنے 2 بچوں کو بھی لے کے ساتھ آئی ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ صبح سے جب حسین لاشیں اٹھا رہے تھے، میتیں اٹھا رہے تھے، اسی درمیان دونوں بچے خیمے کے در پہ تھے۔ ماں کی نظر پڑی، آواز دیا اون محمد جی اماں کہ تم ابھی زندہ ہو؟ کیسے ماں؟ آپ نے دیکھا ایسے تاریخ میں ماں کہ جو اپنے بچوں کو اپنے بھیا پہ قربان کرنے کے لیے اپنے بھائی کی مظلومی پہ آنسو بہا رہی ہو۔ آواز دیا اون محمد تم ابھی زندہ ہو؟ آواز دیا اماں۔ کئی دفعہ مامو جان کے پاس گئے، مامو جان نے واپس کر دیا، کہا میرے ساتھ آؤ۔ دونوں کے بازو پکڑا، یہ ماں ہے، لے کر کے بھائی کے پاس آئی۔ کہ بھیا آپ انہیں اجازت نہیں دیتے؟ حسین نے کہا زینب میرے زانوں پہ بیٹھ کے یہ جوان ہوئے ہیں، کیسے یہ خاک میں ملا تم کیسے اجازت دے تم؟ کہ ٹھیک ہے بھیا نہ دیں اجازت، مگر اتنا بتائیں اگر آج اماں زندہ ہوتی تو کیا اماں اگر آج زندہ ہوتی اور یہ سوال کر لیتی زینب تجھے اون محمد پیارے یا حسین؟ بھیا میں کیا جواب دیتی؟ حسین سمجھ گئے کہ زینب اجازت دلوانا چاہتی، اجازت دیتی۔ کیسے اجازت دی مجھے نہیں پتا، لیکن میری طرف دیکھنا، اب جو ان بچوں کو اجازت ملی تو ان بچوں کے چہرے کھل گئے۔ ماں نے اجازت دی، ایک مرکہ میرے لال قریب آئی، دونوں بچوں کو لیا، لے کے خیمے میں آئے۔ دونوں بچے زانوں میں ادب طے کر کے بیٹھ گئے۔ آواز دیا اون محمد جی اماں۔ کہ پتہ ہے تمہیں تم کون ہو؟ کہ جی اماں تم جعفر طیار کے پوتے ہو؟ کہ جی۔ کہ ایسی دلیری کی جنگ لڑنا کہ زمانہ داد شجاعت تھے۔ میں کہوں گا بی بی تیرے بچے پیاسے بہت ہیں،
زینب تیرے ہونا محمد پیاسے بہت ہے، دلیری کی جنگ لڑنا. سنو اتنے دور چلے جانا کہ بھیا صبح سے لاشیں اٹھا رہا ہے، اگر لاشیں اٹھانے کے لیے جائے تو بھیا سے کہہ دو بھیا بچے بہت دور چلے گئے. جی اماں کا سنو ہونا محمد، ایسا نہ ہو کہ جنگ لڑتے لڑتے تم فرات کے ساحل پہ پہنچ جاؤ اور پہنچنے کے بعد یہ سوچو کہ تھوڑا سا پانی پی لیں، پھر شجاعت کی جنگ دکھائیں، شجاعت کے جوہر دکھائیں. جھولے میں اصغر پہ ہنسائے. جی اماں یہ بچے مقتل میں جانے لگے، عباس اور حسین نے سوار کیا. ماں نے خدا حافظ کا، بچے مڑ مڑ کے ماں کی طرف دیکھ رہے تھے، خیمے کی طرف دیکھ رہے تھے. اللہ اکبر. حسین پیچھے پیچھے چلے کرنا بھیا پیچھے پیچھے نہیں، مجھے کون بتائے گا میرے بچے جنگ کیسی لڑ رہے ہیں. حسین کو زینب نے اللہ جانے کیسے روکا. اب یہ بچے میدان مقتل میں آئے، دلیری کی جنگ لڑنے لگے. حسین نے کہا زینب تیرے بچے قلب لشکر میمنہ میسرہ سر کر رہے ہیں، فوجیں کوفے کی دیواروں سے ٹکرا رہی ہیں. زینب کہتی ہے الحمدللہ ماشاءاللہ الحمدللہ. زینب کو حسین بتاتے جا رہے ہیں ماں بچوں کی جنگ سن کے خوش ہو رہی ہے کہ اچانک حسین آقا جو ابھی تک بیٹھے ہوئے تھے وہ بلند ہوئے. آواز زینب تیرے بچے جنگ کے اصول توڑ رہے ہیں. زینب نے آواز دیا بھیا عباس کے شاگرد تھے، جنگ کے اصول کیسے توڑ سکتے؟ کہاں زینب؟ ماں گھبرا گئی. آواز دیا کیا ہوا؟ کہ تیرے دونوں بچے فرات کے ساحل پہ پہنچ گئے. ماں کا کلیجہ منہ کو آنے لگا. آواز یہ بھیا پھر کیا ہوا؟ کہ یہ جنگ کے اصول توڑے. کا ہوا کیا ہے؟ کہ زینب تیرے دونوں بچے فرات کے ساحل پہ پہنچ گئے ہیں. بہتے ہوئے پانی پر جب جبھی نظر پڑتی ہے تو یہ دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پہ رکھ لیتے ہیں کہیں کوئی ظالم چھپ کے حملہ نہ کر دے. شاید یہ بچے زبان امامت سے کہلانا چاہتے تھے اماں گواہ رہنا، پانی پینا تو بہت دور ہے، ہم نے پانی کی طرف پلٹ کے دیکھا بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. کب تک جنگتے لڑے؟ انہوں نے حلقہ بنایا، بچوں پہ حملہ کرنا شروع کیا. بچے گھوڑے سے زمین پہ آئے، حسین مقتل کی طرف جانے لگے. زینب نے آواز دیا بھیا بچے بہت دور چلے گئے ہیں. اللہ اکبر. بچوں کی میتیں آئیں، ماں نے مصلی بچھایا، داہنی طرف بائیں طرف محمد جنازہ رکھا، سجدہ شکر ادا کیا. مگر اب سے لے کر مدینے تک لوٹ آئی. زینب نے انہوں محمد کو یاد نہ کیا. جب مدینے آئی عبداللہ لے کے گھر میں آئے، پہلا قدم رکھا، چھوٹے چھوٹے مسلح دیکھے. ماں نے کربلا کا رخ کیا، آواز دیا انہوں محمد میں بھی ماں ہوں، آج مجھے یاد آ رہی ہے. بیٹا یہ ماں کیوں کر زندہ رہے؟ لوگ ہی انہوں محمد کے لاشیں آ رہے ہیں، میت آ رہی ہے، تابوت آ رہا ہے. بی بی تیرے بچوں کو سلام کرنے یہ سوگوار آئے ہیں. اون محمد کے جنازے، اون محمد کے تابوت ہے.